اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج میں آپ کو سلطان شمس الدین التمش کا قصہ سناتی ہوں۔ یہ تغلق خاندان کے بادشاہ گزرے ہیں۔ آپ ایک رحم دل اور عادل سلطان کامل تھے۔ آپ خواجہ محی الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کی منظور نظر تھے، مگر خواجہ محی الدین بختیار کے مرید خاص تھے۔ آپ سلطان ہو کر بھی فقیروں اور درویشوں کے زمرے میں شامل تھے، اور آپ فقیروں اور درویشوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولتے تھے۔ کسی کام کے لیے ملازمین کو تکلیف نہ دیتے تھے۔ رات کر کے جس حصے میں بیدار ہوتے، کسی کو کہنے کے بجائے خود کنویں سے پانی نکالتے اور وضو فرماتے۔ انہیں یہ بات گوارا نہ تھی کہ ان کی کسی کام کے لیے کسی دوسرے کو تکلیف ہو۔ آدھی رات ہوئی تو شاہی لباس اتار کر پرانا لباس پہن لیتے اور رعایا کی خبرگیری کے لیے نکل پڑتے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی کرتے کہ مٹی کے برتن میں سونا رکھ کر اوپر گندم کے دانے رکھ کر بند کر دیتے اور مسافروں کو بخشش دیتے تاکہ سخاوت کی شہرت نہ ہو۔ ایک بار آپ نے حوض بنانے کا ارادہ کیا۔ دہلی میں حوض شمسی کلاں آپ نے ہی تعمیر کیا تھا۔ یہ حوض بنانے سے پہلے انہیں بڑی فکر تھی۔ رات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کی جگہ گھوڑے پر سوار جلوہ فرما ہے اور مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، شمس الدین یہاں حوض بناؤ۔ اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے نے اپنے پاؤں زمین پر مارے، جس سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الاکبر کہہ کر فرمایا، اس جگہ سے اچھا پانی ساری دہلی میں کہیں بھی نہیں ہوگا۔ صبح ہوئی، بادشاہ التمش اٹھے اور اس مقرر جگہ پر جا پہنچے۔ دیکھا کہ جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے نے پاؤں لگے تھے، بادشاہ اپنے گھوڑے سے اترا، تھوڑا سا پانی پیا، اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا اور اسی وقت اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ حوض کھودنا شروع کر دے۔ یاد رہے کہ حضرت سلطان شمس الدین کی ترکی بزرگان دین کے اولاد میں سے تھے۔ حوادث زمانہ کے پیش نظر گرفتار ہو کر ہندوستان پہنچے۔ صدر جہاں نے انہیں خرید کر اپنے غلاموں میں رکھ لیا، پھر سلطان شہاب الدین غوری کو دے دیا۔ وہاں ہی قطب الدین ایبک سے، جو خود بھی ایک غلام کی حیثیت سے بادشاہ کے پاس رہتے تھے، ملاقات ہوئی۔ قطب الدین ایبک جن دنوں دہلی کے حکمران مقرر کیے گئے تو آپ نے حضرت سلطان التمش کو بدایوں کا گورنر لگا دیا۔ آپ 607 ہجری میں تخت نشین ہوئے۔ تخت نشینی کے بعد آپ کو پے در پے فتوحات حاصل ہوئی۔ آپ کو تخت نشین ہوئے ابھی 10 سال گزرے تھے کہ چنگیز خان تاتاریوں کے حملوں سے تنگ آ کر ہندوستان آ پہنچا تھا اور ہندوستان کے کئی علاقے فتح کرتا ہوا آگے بڑھا، مگر التمش کے ہاتھوں شکست کھا گیا۔ سلطان التمش نے بت خانہ جو 1000 سال سے آباد چلا آ رہا تھا، ویران کر کے رکھ دیا۔ فخر الملک نظام الملک آپ کے نامور وزراء تھے۔ آپ 20 شعبان 634 ہجری کو فوت ہو گئے۔ آپ کا مزار مسجد قوت الاسلام دہلی کے عقب میں ہے، اور اسی سال آپ کی پیر و مرشد حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا بھی وصال ہوا تھا۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو شمس الدین التمش کا یہ تاریخی واقعہ پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پامان خدا۔